آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا، اس پر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس سے کم درجہ کوئی ایمان کا نہیں۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں اور کھاتی ہیں۔ کئی دفعہ رات کو بائک پر گاڑی لے کر اپنی گلی سے آگے نکل جاتا ہے، ارے وہ رات کو اندازہ نہیں ہوا گلی پیچھے رہ گئی ہماری، اپنی گلی اس میں روز آتا ہے، آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بات فرما دی ہے وہ بین ہی اسی طرح سچ ہے، حق ہے، اس کو یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں کہ میں سچ جانتا ہوں، کہنا یہ کافی نہیں، بلکہ الایمان ما وقر فی القلب ویصدقہ العمل، ایمان وہ جو دل میں بیٹھ جائے، عمل اس کی تصدیق کرے۔ اگر عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ یقین نہیں ہے ان کو۔ کسی ویران راستے پر اب رات کو جا رہے ہیں، کوئی عالم دین، کوئی حاجی، کوئی صوفی، کوئی امیر صاحب ملیں، وہ کہیں کہ بیٹا اس راستے کو مت جاؤ، یہاں پر ایک ڈاکوؤں کا قافلہ اترا ہوا ہے، وہ قتل بھی کر رہا ہے، لوٹ بھی رہا ہے، میں نے کئی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں، اب جانا صحیح نہیں ہے رات کو۔ یہ سننے کے بعد اگر آپ اسی راستے کو چلے جا رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے گا؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ یقین آتا تو عمل اس کے مطابق، یقین تو بہت بڑی بات ہے، شک پیدا ہو جائے تو عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ پڑوسی نے مقدمہ کر رکھا ہے کہ آپ نے جو مکان بنایا ہوا ہے، آپ کے دادا نے ہمارے دادا کی جگہ قبضہ کر کے ناجائز بنا ہوا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، اسے خالی کرو۔ چل رہی ہے دشمنی، بہت دنوں سے مقدمہ چل رہا ہے، تو خود ہی معلوم ہے کہ وہ ہم سے گھر خالی کرانا چاہتا ہے۔ آپ کسی سفر میں گئے، شادی تھی، کوئی غمی تھی، چلے گئے فیملی کے ساتھ، واپس آ کر گھر کا تالا کھولنا چاہتے ہیں تو وہی پڑوسی جو آپ سے مکان خالی کرانا چاہتا ہے وہ مل گیا۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، مقدمے بازی اور دشمنی، نفرت اپنی جگہ، مگر ایک انسانی قدریں بھی ہوتی ہیں، پڑوس کا حق بھی ہے، اس لیے آپ سے خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی دکان سے آیا تھا تو میں نے دیکھا ایک کالا ناگ یہاں ٹہل رہا تھا، تو میں ڈر گیا اور میں گھر گیا، گھر سے جا کر ایک لاٹھی لے کر آیا، ڈنڈا، کہ اسے ماروں گا میں، تو واپس آیا تو نہیں تھا یہاں، تو مجھے شک ہے کہ اس کی پونچھ آپ کے دروازے کے نیچے سے تھی، وہ شاید آپ کے گھر میں، پکی بات نہیں کہہ رہا میں، مگر مجھے ایسا شک ہے کہ وہ آپ کے گھر میں گھسا ہے، اس لیے احتیاط سے جائیے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ جو دشمن ہے اس نے شک پیدا کر دیا، کسی دوست نے شک پیدا نہیں کیا، دشمن نے شک پیدا کیا، تو کیا فوراً دروازہ کھول کے کوئی ہے مائی کا لال ایسا جو کو چلا جائے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ ڈنڈا لیں گے، ایک دو لوگوں کو لیں گے، لائٹ جلائیں گے، آہستہ آہستہ جھانکیں گے، تھوڑا سا دروازہ کھولیں گے، پھر ساری رات تلاش کرتے رہیں گے، ادھر سے سامان ہٹائیں گے، ادھر سے سامان ہٹائیں گے، رات کو نیند نہیں آئے گی ساری رات۔ شک پیدا ہو گیا تو عمل اس کے مطابق ہو گیا۔ یقین اگر ہے اس کے مطابق عمل نہ ہو تو کیسے کہا جائے؟ دعویٰ کہا جائے جھوٹا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ۔ اگر آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو بات کہتے ہیں اسے میں سچا جانتا ہوں، مانتا ہوں، اور عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے تو اسے تو شک بھی نہیں ہوا، یقین تو بات کی بات ہے، شک بھی ہوتا تو عمل اس کے مطابق ہوتا۔ پوری دنیا کے لوگوں سے قرآن نے، اللہ کے نبی نے ہمارے 3 رشتے بتائے۔ ایک تو یہ آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ قرآن نے نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے آدمی کی نگاہ بدل جاتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے ماں جائے، باپ جائے، بہن بھائی، رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک آدم کی اولاد ہیں ہم لوگ سب، ماں ہوا کی اولاد ہیں ہم سب بھی بتایا ہے، اللہ نے بھی بتایا، اس کے رسول نے بھی بتایا۔ ایک تو یہ رشتہ ہے، اور ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الناس، نبی جی اعلان کر دیجئے، غیریت کے جالوں کو ذہن سے نکال دیجئے، بیگانگی کے، تیر میر کے رشتوں کو صاف کر دیجئے، بتا دیجئے اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو میرے نبی کی بعثت اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک آنے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی زبان کو بولتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی مذہب کو مانتا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو،
میرے اور آپ کے نبی کا امتی ہے، یہ دوسرا قرب کا رشتہ ہے۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے رب کے بندہ ہے، اسی رب کے بندے ہیں وہ بھی۔ اللہ کے آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ جو آیت شریفہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو اب میرا کام مکمل ہو گیا، میں بلائے جانے والا ہوں۔ آپ کو خبر ہو گئی کہ اب مجھے میرا وقت ہو گیا، قریب بلائے جانے والا۔ تو آپ نے جبل رحمت پر خطبہ دیا، حجۃ الوداع کا خطبہ، بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ اس خطبے کے بارے میں یہ فرمایا کرتے، قسم اس ذات کی جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، یہ اللہ کے نبی کی امت کے لیے آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، یہ وصیت تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں جن سے آپ خطاب فرما رہے ہیں اللہ کی، لیکن آپ نے خطاب کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اباکم واحد، تم سب کا باپ بھی ایک، وان ربکم واحد، تم سب کا پالنہار اور رب بھی ایک، کلکم من آدم وآدم من تراب، شجرہ نسب رشتہ مت بھول جانا، اپنوں کو غیر مت کہتے رہنا۔ تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے قریبی رشتہ دار کو آدمی ذرا اپنا رشتہ دار نہیں بتاتا، ذرا 2 پیسے آ جاتے ہیں، ذرا اسٹیٹس اچھا ہو جاتا ہے، یہ میلے کپڑوں والوں کو اپنا بتائیں گے تو مشکل ہوگا۔ تم مٹی سے بنے ہو، تمہیں بڑائی زیب نہیں دیتی۔ مٹی کی کیا خصوصیت ہے؟ اسے کوئی روندے، تھوکے، گندگی ڈالے، کبھی آنکھ دکھاتی ہے مٹی؟ کچھ بھی نہیں کہتی۔ تمہیں بھی زیب نہیں دیتی بڑائی، تمہارا را میٹیریل ہم نے انکسار، عز و انکسار سے بنایا ہے، تمہیں عاجزی سیوا دیتی ہے، تمہاری سرشت میں انکساری ہونی چاہیے، بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے۔ میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شفیق اپنے بچوں کو بٹھا کے مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت سمجھاتا، دیکھو اپنی غریب پھوپھی کو مت بھول جانا، اور اپنے کمزور بیمار چچا کو یاد رکھنا، ایسے کہتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ اپنوں کو غیر مت کہتے رہنا، غیر مت سمجھتے رہنا، یہ اپنے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ 3 قریب ترین رشتے ہیں میرے اور آپ کے، خونی رشتے کے، ماں جائے باپ جائے بہن بھائی ہیں، میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں، میرے اور چاہے ان کا نام رام پال ہو، چاہے جے پرکاش ہو، یا پیٹر مسیح ہو، یا بلوندر کور ہو، کوئی بھی ہو، سب میرے یہ 3 رشتے۔ ان رشتہ داروں میں سے جن سے ہمارے 3 رشتے ہیں، پہلا خونی رشتے کا ماں جائے باپ جائے بہن بھائی، دوسرا ہمارے نبی کے امتی، اور تیسرے ہمارے رب کے بندے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی دنیا میں ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلا جائے گا تو وہ ہمیشہ 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 کی دوزخ میں جلے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جلے گا۔ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی نکلیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، 24 گھنٹے میں دنیا میں 1,54,000 لوگ تقریباً مر جاتے ہیں، ساری دنیا میں 1,54,000 لوگ تقریباً مر جاتے ہیں۔ ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر ایمان سے محروم مر کر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ 1,24,000 24 گھنٹے میں، ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ۔ ایک جملہ میں بول رہا ہوں، تمہارے لسانیات زبان کے ماہرین کہتے ہیں ایک جملہ 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں نے ایک بات کہی، اتنی دیر میں 15 لوگ، کون غیر نہیں ہو، انہی رشتے کے بہن بھائی ہیں۔ قرآن پر اگر ہمارا ایمان ہے، نبی کے امتی ہیں اور رب کے بندے ہیں، ہمارے رب کے بندے ہیں، ان میں سے ایک اتنی دیر میں 15 لوگ جلس گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 1 لاکھ، کل سے آج تک 1,24,000 مر گئے ایمان کے بغیر۔ ان میں سے 1/4 مدعو لوگوں کی ہمارے ملک میں ہے جو یہیں اسی زمین پر ان کی ارتھیاں بے دردی کے ساتھ جلائی جاتی ہیں۔ کبھی ارتھی جلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ نہیں کیسا دردناک منظر ہوتا ہے، کیسی بے دردی کے ساتھ جلایا جاتا ہے، کیسے ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، اور جلتے جلتے جب رہ جاتا ہے تو بیجا پھوڑتے ہیں، اس کا بڑا بیٹا باپ
کا جو ہے وہ سب سے بڑا بیٹا جیٹھا بیٹا وہی پھوڑتا ہے. کیسا دردناک منظر ہوتا ہے. آپ ذرا تصور کریں, یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آگ پڑی ہوئی ہو باہر, ایک کتا وہاں سے گزر جائے. کتا ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اپنے محلے میں لانا پسند. میرے ساتھ واقعہ پیش آیا, میں نے ارمغان کے آخری صفحے میں لکھا بھی ہے کہ ملاوی ایک ملک ہے, افریقی ملکوں میں بہت قریب کالے لوگ رہتے ہیں, بڑے بیچارے متواضع لوگ. وہاں ہم لوگ ایک عالم دین ہمارے ساتھ سفر کے لیے آ رہے تھے, تو ہم کھڑے ہوئے تھے, تو ہم گاڑی سے اتر کر کھڑے ہوئے, دیکھیں کس طرح کی جیتے ہیں, بہت سیدھی سادی زندگی بالکل. تو وہاں کا جو کھانا ہوتا ہے اسے کساوا کہتے ہیں. وہ خود رو ایک جڑ ہوتی ہے جیسے شکرقندی ہمارے یہاں ہوتی ہے, اس طرح کی, اسے نکالتے ہیں وہ, اور وہ اس کو لکڑی کی اوکلی میں کوٹ کر اس میں نمک ڈال کر حریرہ سا بنا لیتے ہیں. پھر اسے کبھی زمین پر بھی ڈال کے کھا لیتے ہیں, کبھی ٹین کی چادر پر الٹ لیتے ہیں, کبھی کوئی ٹرے میں, کبھی پلیٹ میں, کسی طباق میں. اس کے ساتھ اچار چٹنی ہو تو دعوت شیراز ہے, ورنہ بس اسی وہی کھانا ہے ان کا بیچارہ. تو وہاں سامنے میں نے دیکھا ایک غریب خاندان تھا, وہ بیچارہ کوئلے کی انگیٹھی پر وہ کساوا بنا رہے تھے. اب وہ کھانا جب بن گیا تو انہوں نے ایک پلیٹ, ایک شیٹ سی تھی اس کی ٹین کی, اس پر اسے الٹ دیا بھگونے سے. اور جو بجھے ہوئے کوئلے تھے جن میں راکھ زیادہ تھی, بھوبل کہہ سکتے ہیں ہم اسے اپنی زبان میں, تو وہ بھوبل وہیں ڈال دی راستے میں. گاؤں کا ماحول تھا تو وہ ڈال دی انہوں نے. تو ادھر سے ایک آوارہ کتا ہے, جنگلی کتا, اس کی قسمت کہ ہر آدمی دور 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 کرتا ہے جیسے آیا. کتے سے تو آدمی کو ہے, ہمیں تو اس لیے بھی اس کتے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ اس میں اگر پاگل پن کے جراثیم ہے تو زندگی کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کتے کو کس کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, جھوٹا کتے کا وہ بھی نہیں کھاتے. کتا منہ ڈال دے گا پانی میں کہیں میں تو پھر کھاتے نہیں وہ بھی. ہمارے لیے تو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ کس چیز کو رال لگا دے گا تو اسے پاک کرنا مشکل ہوگا. تو وہ وہاں سے جیسے کتا کسی کے گھر میں گھسنا چاہ رہا تھا تو ان کالوں نے اپنی آواز میں دور دور اسے دوڑا ہے. وہ دوڑا تو راستہ ادھر ہی کو تھا جدھر وہ کوئلے بجھے ہوئے پڑے ہوئے تھے. سامنے وہ کھانا کھا رہے تھے, ادھر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے گاڑی میں, تو وہ بس وہی راستہ تھا جس کو وہ کتا دوڑ کر اپنی جان بچا کے نکل سکتا تھا. تو وہ کتا بجھے ہوئے انگاروں پر سے گزرا. وہ دہکے ہوئے انگارے نہیں تھے, وہ بجھے ہوئے انگارے تھے, ان میں کو گزرا. اب وہ اس کے پاؤں, آپ دوڑتا ہوا کتا گزرا تو کتنے کم وقت میں اس نے انگاروں پہ پیر رکھے ہوں گے, تو بہت معمولی سے اس کے ناخن جلے. لیکن زیرو تھا تو اسے تکلیف تو ہوئی, اس کی آواز نکلی, کرا کی آواز نکلی. تو میں دعوتی سفر میں تھا تو میں نے چاروں طرف کو جلدی سے نگاہ دوڑائی. جو لوگ کتے پر نگاہ ڈالے ہوئے تھے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کسک محسوس کر کے چہرے کا رنگ نہ بدل گیا اس کو. کسی نے لمبی سانس کھینچی, کسی نے ہائے کہا. ایک صاحب نے کہا کہ ظالموں نے انگارے راستے ہی میں ڈال دیے, ہائے بیچارہ کتا جل گیا. کتا جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, بلکہ اس کے وجود کو ہم محلے میں کتے ہو جائیں تو سرکار کو شکایت کرتے ہیں, جلدی سے انہیں پکڑوا کے یہاں سے ختم کیجئے, مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. وہ کتا زیرو ہمارے سامنے ہلکے سے ناخون جل جائیں, ہمارے سینے میں دل ہے تو ہماری ہائے نکل جائے گی. اور ہمارے خونی رشتے کے بھائی, ہمارے نبی کے امتی, ہمارے رب کے بندے 1,24,000 روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں, اور ہمیں ہائے تو ہائے, ہم خوش ہوتے ہیں, پھر نعرے والسقر پڑھتے ہیں. دیندار لوگ اپنی دینداری کا اس میں نعرہ لگاتے ہیں, کہتے ہیں گیا مزہ آ گیا, گیا دوزخ. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کی اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم انہیں اپنا خونی رشتے کے بھائی بہن سمجھتے ہیں. حالانکہ ابھی مولانا بھی تقریر فرما ہی رہے تھے کہ ختم نبوت کے بعد وہ نیابت نبوت کا منصب ہمیں دے کر خیر امت کا لقب ہمیں دیا گیا ہے, وہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. ہمیں بڑے شان کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے اچھے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, یہ نہیں فرمایا انتم خیر امہ, یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی اچھے ہو, تم بھی اچھے, کنتم خیر امہ, تم ہی ہو خیر امت. صرف تمہیں ہی دیا گیا ہے لقب. اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم داڑھی ٹوپیاں رکھتے ہو, اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو, اس لیے اچھے نہیں ہو کہ سخت گرمی میں تم روزے رکھتے ہو, اس لیے خیر امت نہیں ہو تم کہ تمہیں جو ہے تم جو ہے وہ
اپنا حلال کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو محبت میں. تم اس لیے اچھے نہیں ہو حرمین کی شان بڑھاتے ہو, آج عمرہ کرنے آتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں انسانوں کی نفع آسانی اور بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے. کون سی بھلائی؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول مفسرین نقل کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تمہاری سرداری یعنی خیر امتیت دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. اگر سرداری چاہتے ہو تو شرط پوری کرو. آج کل بڑا اشکال, نوجوان اکثر پڑھے لکھے لوگ عصری تعلیم یافتہ تو اکثر کی شکایت کرتے ہیں کہ قرآن نے تو خیر امت کہا ہے, سب سے اچھی امت, سب سے اونچی. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ لوگ اگر کوئی ہیں تو مسلمان ہیں. ہم آج کل سماج میں سمجھے جاتے ہیں. اصل میں قرآن کے صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اشکال ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر عبداللہ عبد الرحمن خیر امت ہے. قرآن کی مراد نہیں. قرآن کی مراد یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق کہ افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے, جھاڑو لگاؤ گے تو افسر کون کہے گا تمہیں؟ جھاڑو کہلانے کا وہ حق نہیں رکھتا. وہ امام اگر امامت نہ کرے تو امام صاحب کہلانے کا حقدار ہے. ڈرائیور اگر ڈرائیونگ نہ کرے تو ڈرائیور کہلانے کا حقدار ہے. ڈاکٹر اگر علاج نہ کرے تو ڈاکٹر کہلانے کا حقدار نہیں. ڈاکٹر ہونا تو بات کی بات ہے, اس کو نام کا ڈاکٹر کہلانے کا حقدار نہیں ہوا اگر وہ علاج نہ کرے, مریضوں کا ڈاکٹری نہ کرے. تو ہمیں اسی کے لیے بھیجا گیا ہے. نبیوں کی نیابت کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے. حضرت ہمارا یوسف صاحب نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے ہیں نبیوں کی راہ چلو گے. نبیوں کی راہ کیا ہے؟ سخیوں کی راہ. نبی کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ لٹا دیتے ہیں, سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنا اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے. کیسے اللہ کے بندوں کا بیڑا پار ہو جائے, وہ کیسے جنت میں جانے والے بن جائے, کیسے برائی سے چھوٹ جان بچ جائے ان کی, جیسے شرک کی دلدل سے نکل جائے, کیسے کفر و شرک سے نکل کر ایمان کی طرف آ جائے. یہ سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے نبیوں کا. اس کے لیے اپنی عزت بھی, اپنی آرام بھی, اپنا گھر بار بھی, اپنی اولاد بھی, اپنی جان بھی بعض نبیوں نے دے دی, جان بھی دے دی. تو نبیوں کی نیابت کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے. بنیوں کی نیابت کرو گے, راہ چلو گے تو خیر امت بھی. بنیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ بنیے کیا چاہتے ہیں؟ سب کی تجوری سے میرے اکاؤنٹ میں آ جائے. یہی تو چاہتے ہیں وہ, سب کی جیب سے ہمارے جیب میں آ جائے. یہ فقیروں کی راہ ہے. مانگنے والے کو کبھی عزت نہیں ہوتی, دینے والے کو عزت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. ہمیں انہیں دوزخ سے بچانے کی فکر کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. گویا ہم فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں. فائر بریگیڈ کا ایک محکمہ ہوتا ہے, اس کو کتنی سہولتیں ہوتی ہیں. ہم سنتے کہتے تھے کہ اس کو 7 خون معاف ہے. اشارہ کو دیکھنا, بتی کو دیکھنا ضروری نہیں, ادھر بھی چل سکتا ہے ادھر بھی چل سکتا ہے. وہ مخالف میں وہ ذمہ داری دی گئی ہے. فائر بریگیڈ آفس کے سامنے ایک کتا جل جائے اور سرکار کو یہ معلوم ہو کہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی اس کو بچانے کی, تو ان کو انعام ملے گا. ایک انسان جل جائے, اگر ایک موٹر سائیکل پر آگ لگ گئی اور نوجوان جل گیا, مرا بھی نہیں, وہ ہاسپٹل ہی گیا, لوگوں کو معلوم ہوا, افسروں کو, کہ یہ جو ہے اپنی چائے پیتے رہے, گپے اڑاتے رہے, دیکھتے رہے, تو ان کو پھانسی دے دی جائے. ایسے لوگ کم ہیں. اگر سسپینڈ کر دیا ہے تو بہت بڑا احسان ہے. یہ امت سسپینڈ حالت میں ہے. ہمارے سامنے دیکھ, کسی کے خواب میں بھی ہم نے دعوت نہیں دی. کل سے آج تک 1,24,000 لوگ دنیا سے گئے ہیں, خواب میں بھی ہم نے دعوت نہیں دی. 1,000 سال ہمیں اس ملک میں رہتے ہو گئے. اس اذان کو جس کو مائک میں ہر وقت ان کے کانوں میں چیختے ہیں, ان کے آرام میں ایک طرح سے خلل ڈالتے ہیں, ربا حاضر دعوت تامہ کی دعا بھی پڑھتے ہیں, یہ دعوت تامہ ہے. اس کا حال یہ ہے, یہ اذان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی, یہ پوری انسانیت کو مسجد میں بلانے کی دعوت تھی. پوری انسانیت کو توحید اور رسالت کے تعارف کی دعوت تھی. اس لیے ربا حاضر دعوت تامہ کہا گیا. آج تک ہم اذان کے معنی نہیں سمجھا سکے. ہمارے یہاں برادران وطن میکسیمم, یہاں کے زیادہ تر ہمارے برادر وطن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا مانگتے ہیں مسلمان, اللہ اکبر جیسا مسلمان راجا اور اسلامی راج پھر ہو. یہ سمجھتے ہیں وہ بیچارے.
آج تک ہم نے ان کو تعارف نہیں کرایا. ہمارے ساتھی ہیں ماسٹر عامر صاحب، بابری مسجد میں جو سب سے پہلے کدال چلایا تھا انہوں نے 2 سال، سب ڈر رہے تھے، بتاتے تھے کہ وہاں بابری مسجد پر چڑھتے ہوئے. یہ ان کے ساتھی تھے، بلبیر نام تھا ان کا، یوگیندر، وہ پانی پت کے تھے اور یہ سونی پت کے تھے، دونوں چڑھے سب سے پہلے. اما بھارتی بھی ڈر رہی تھی اور سب ڈر رہے تھے وہاں کے، کچھ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا. وہ چڑھے، اینٹ لے کر آئے، 3 دن تک اینٹوں پر پیشاب کرایا. میرے ساتھ وہ تھے وہاں پر ایک جگہ کرناٹک میں ایک جلسے میں، تو انہوں نے تقریر کی. یوٹیوب پر بہت سے بیانات ہیں ان کے، اللہ نے ان سے بڑا کام بھی لیا ہے دعوت کا. تو وہ کہنے لگے کہ تعارف کرائے جلسے میں، ناظم جلسہ نے، یہ فلاں بلبیر صاحب جو بابری مسجد پر سب سے پہلے کدال چلایا تھا، اور انہوں نے فلاں اپریل کو ہندو دھرم چھوڑ کر یہ جو ہے اسلام دین قبول کیا ہے. تو وہ جیسے ہمارے بنٹی بابا بتا رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ناظم جلسہ کے اس تعارف سے مجھے اتفاق نہیں، میں نے کوئی دھرم ورم نہیں چھوڑا، میں نے ادھرم چھوڑا، دھرم قبول کیا. اگر آپ بھی شرک کو دھرم کہیں گے تو پھر دعوت کس چیز کی دیں گے؟ تو میرے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج تک اتنے دن ہو گئے مجھے، اور میں اللہ کی شکر ہے، اللہ کے گھر بنوا بھی رہا ہوں، آباد بھی کرا رہا ہوں، ابھی تک اللہ کے گھر میں میرا تعارف اگر ہوتا ہے، مسجد میں پروگرام تھا، بہت بڑی مسجد تھی، میرا اس طرح تعارف ہوتا ہے، یہ کمینہ، یہ خبیث وہ ہے جس نے اپنے اللہ کے گھر گرایا. جن لوگوں نے ہم سے گروایا ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، نہ ان کا تعارف کرایا جاتا. تو وہ کہنے لگے دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ بڑے کو دیکھ کر چھوٹے کو نظر انداز کر دیتا ہے. کئی سارے سپاہی آ جائیں اور ایک انسپکٹر صاحب دروغہ جی آ جائیں تو سپاہیوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، چاہے وہ کتنی اچھی وردی پہنے ہو، سب دروغہ جی انسپکٹر صاحب کہیں گے. اور کئی دروغہ آ جائیں، ایک ایس پی صاحب آ جائیں تو دروغہ جی کو کوئی گھاس ڈالے گا؟ سب ایس پی صاحب کے پیچھے لگے رہیں. اور ایس پی کئی سارے آ جائیں اور آئی جی آ جائے ایک، تو ایس پی صاحب کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، سب آئی جی صاحب کہیں گے. اور آئی جی صاحب کئی سارے آ جائیں اور ایک ڈی جی پی آ جائے تو سب ڈی جی پی کہیں گے. ڈی جی پی الگ الگ بھاگے پھرتے ہیں. سی ایم آ جائے پروگرام میں تو سب سی ایم صاحب کہتے ہیں. اور کئی صوبوں کے سی ایم او اور پی ایم صاحب آ جائیں تو سی ایم کو بھی گھاس نہیں ڈالتے. انسان کی فطرت ہے بڑے کو دیکھ. اگر ہمیں بتایا ہوتا کہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی کیا چیخ لگ رہی ہے، کیا آواز لگ رہی ہے اتنے دنوں سے، اس اللہ کا ہمیں بڑائی کا تعارف کرایا ہوتا تو ہم اس اللہ کے گھر میں اپنی ناک رگڑتے آج کی طرح، یا ماتھا رگڑنے کو اپنی سعادت کی بات سمجھتے، یا اس کے گھر کو گرا کر ہم ٹکراتے اور اپنے دنیا اور آخرت تباہ کرتے. تو جن لوگوں نے ہمیں اللہ کا تعارف نہیں کرایا ان لوگوں نے بابری مسجد ہم سے گرائی، ان کا کوئی تعارف نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بات کہی، دل کو لگتی بات ہے. ہم نے آج تک ہم غیر ہی سمجھتے رہے، ان کو غیر کہتے رہے نہیں رہے، غیر قوم کہتے، غیر قوم سمجھتے بھی ہیں ہم لوگ. ہماری بنیادی بات یہ ہے. انبیاء علیہ السلام، میں بجنور میں ایک دو کافی دن پہلے ایک کیمپ لگ رہا تھا ایک جگہ پر، تو ذرا راستہ ٹوٹا ہوا تھا، تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو بہت کھچا کھچ مجمع اسٹیج تک جانے کی جگہ بھی نہیں تھی، لوگ کھینچ کے مجھے لے گئے. تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماتھے پر خوبصورت تلک، پڑھا لکھا، علم تو کیسا بھی ہو چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. تو مجھے دکھا کہ یہ قوم کا کوئی معزز آدمی ہے، بیچارے آئے. تو میں نے ان سے لوگوں سے کہا کہ ان کو اوپر بٹھاؤ گے ذمہ داروں سے اسٹیج پر. انہوں نے کہا ایک بہت بڑے سرجن ہیں مراد آباد کے، اور یہ آپ کی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں مراد آباد 150 کلومیٹر سے تقریباً. بہت کوشش کی ان کو بٹھانے کے اوپر، تو انہوں نے کہا نہیں، بھاشن سامنے ہی سے اچھا لگتا ہے. تو ناظم جلسہ نے تعارف کرایا کہ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ مولانا غیروں میں دعوت کے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ناظم جلسہ کی مجھے اس چیز سے اتفاق نہیں. اصل بات یہیں سے بگڑ گئی ہے. اصل میں بات یہ غیریت جو آ گئی ہے، پھر وہ دعوت کا درد اور ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ وہیں سے رخصت ہو جاتا. میں نے کہا سارے انبیاء علیہ السلام جن کو آئیڈیل رول ماڈل، انسان کی فطرت یہ ہے جیسے لوگوں کے واقعات اور قصے سنتا ہے وہ ویسی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس لیے نانیاں دادیاں مشفق بڑے اپنے بچوں کو اسی طرح کے قصے کہانی سناتے ہیں جیسے وہ بنانا چاہتے ہیں. بعض بہادروں کے قصے سناتے ہیں، بعض فاتحین کے قصے سناتے ہیں، بعض بڑے بڑے تاجروں کے قصے سناتے ہیں، بعض بڑے بادشاہوں کے قصے سناتے ہیں، بعض اللہ والوں کے قصے سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے انسان کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اللہ انبیاء کے واقعات بار بار سنائے. انبیاء کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. سارے انبیاء کے واقعات ہیں.
ہر نبی نے اپنے قوم کو دعوت دی، آخری درجے میں ستائے جاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن ایک جگہ بھی کوئی خیریت کا جذبہ یا خیریت کا اشارہ بھی نہیں ملتا بھی کہیں۔ حضرت شروع سے سارے انبیاء کی یا قوم اعبدوا ربکم یا قوم اتقوا ربکم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، ایک دو دن نہیں، 950 سال، اور قوم اتنا ستاتی، اتنی تکلیفیں پہنچاتی، اتنی تکلیف، اور روایت میں آتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے پتھر برساتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، سر تک ڈھک جاتے تھے، جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل آتے، پتھر ہٹاتے، پھر اپنے ہاتھ پھیرتے تو اس سے زخم صحیح ہوتا، پھر لگ جاتے دعوت میں، گالیاں دیتے تو سب مل کر گالیاں دیتے تھے۔ کشتی بنا رہے تھے تو روایت میں پخانہ ڈالنا شروع کیا حضرت نوح علیہ السلام پر، اس کشتی کو بھی سارا پخانوں سے بھر دیا، ہر جو کچھ تکلیف پہنچائی جاتی تھی پہنچائی گئی۔ 950 سال کے بعد اللہ کی طرف سے خبر ملی، یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اب جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے علاوہ اور لوگوں کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اس شفقت و رحمت کی وجہ سے، جس کو ہم بد دعا سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح نے بد دعا نہیں کی، وہ دعا ہی ہے ایک طرح سے کہ اللہ یہ اگر اور کچھ دن زندہ رہیں گے جب ان کی مقدر میں ہدایت نہیں تو اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور کفر و فجر کے علاوہ کچھ کرنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو اب صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی درد مندانہ دعوتی کارگزاری اللہ کے حضور اپنی فریاد کے طور پر جو کی ہے، اس کو سورہ نوح محفوظ کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ 950 سال ستائے جانے کے بعد غیر قوم نہیں کہا، دشمن نہیں کہا، حریف نہیں کہا، فریق نہیں کہا، کافر مشرک نہیں کہا، اللہ میں نے اپنی قوم کو مسلسل دن رات ڈرایا، رات کو ڈرایا، دن کو ڈرایا، ہر وقت ڈرایا۔ وہ پوری تفصیل اس میں آتی ہے۔ اور پھر میرے نبی سیدنا محمد، ہر نبی، حضرت ہود علیہ السلام یا قوم اتقوا ربکم، حضرت لوط علیہ السلام یا قوم اعبدوا ربکم، سب، حضرت صالح علیہ السلام یا قوم اتقوا یا قوم اعبدوا ربکم، میری قوم ہے، میری قوم ہے۔ اور سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے کے ستائے، طائف کی کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی اللہ سب سے زیادہ تکلیف، آپ نے فرمایا بھی عائشہ جتنا دین کی دعوت کی راہ میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا نبی اللہ سب سے سخت دن کون سا تھا؟ کہا طائف کا تھا۔ آپ نے فرمایا کتنا ہم لوگ گئے وہاں پر، ایک بڑے جاننے والے وہاں کے جغرافیہ کے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا یہاں سے پتھر مارنا شروع کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 6 میل تک پتھر برساتے رہے، 6 میل تک پتھراؤ کیا، وہ بتایا کہ یہاں تک 6 میل ہے، مارتے تھے۔ تو ظالموں نے کہا کہ پنڈلیوں میں مارو تو تکلیف زیادہ ہوگی، آپ بیٹھ جاتے، پھر کھڑا کرتے، پھر مارتے، اس میں اختر پورا لہو لہان ہو گیا۔ اور نال ایک عیسائی مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کب اس کے باوجود کتنی خیر خواہی اور نبی رحمت کی تھی، اور ذرہ برابر غیر کہنا تو دور کی بات ہے، غیریت کا جذبہ یا اپنائیت کا جذبہ کمی نہیں ہوا کبھی۔ ارنان نے لکھا ہے، عیسائی مورخ ہے تو اس نے کہیں سے روایت نقل کی ہوگی کہ نبی کو معلوم ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس لیے اپنی کرتا مبارک، پیراہن مبارک اتارا اور چیتھڑے بنائے اس کے، اور اپنے جوتوں کو خشک کیا کہ زمین پر خون نہ گر جائے، ان پر عذاب نہ آ جائے۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، وہی دعا جب فرشتوں کو ملک الجبال کو لے آئے، تو میں اس کی امید میں کرتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی قوم، ان کے اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے۔ پھر یہ جملہ، یہ دعا وہاں بھی ثابت ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ میرے ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی لاج رکھ کے میری طرف سے ان کی معذرت قبول کر لیجئے۔ فانہم لا یعلمون، ان کافروں کو ہدایت دے دیے، ظالموں کو ہدایت دے دیے، میری قوم کے لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے دیے۔ فإنہم لا یعلمون، یہ آپ کا نبی سمجھ کر مجھے نہیں ستا رہے، میں ان کو سمجھا نہیں سکا، میری طرف سے معذرت قبول کر لی۔ مکہ میں 13 سال دعوت دیتے رہے، وہاں جو ہے کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں پہنچائی، مکہ چھوڑ دیا آپ نے کیسے درد کے ساتھ،
مڑتے جاتے ہیں بار بار مکہ کو دیکھتے جاتے ہیں، مکہ تجھ سے مجھے کتنی محبت ہے، مگر تیری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، روتے جا رہے ہیں آپ، اس طرح چھوڑا۔ 450 کلومیٹر دور مدینہ منورہ میں رہے، یثرب تھا، وہ بیماریوں کا شہر تھا، وہاں لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، وہاں جا کے رہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں چین سے نہیں رہنے دیا، بدر میں آئے، پھر منہ کی کھائی، پھر عہد میں آئے دوبارہ تیاری کر کے، کتنا ستایا کتنا ستایا، 70 جانباز صحابہ شہید ہو گئے، سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکالا، ناک کان کاٹے، مسئلہ بنایا آپ کی لاش کا۔ لاشوں کو تلاش کرتے کرتے آپ چچا کی لاش پر پہنچے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے نہیں جو میرے چچا کو روئے، دل چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی غم کا شریک ہو۔ مدینہ کی عورتوں کو معلوم ہوا تو سروں پر چادریں لے لے کر سب عہد کی طرف چل دی کہ ہاں ہم رونے والے ہیں نا یا نبی اللہ آپ کے چچا کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اسلام میں نوحہ نہیں۔ آپ کو دھکا دے دیا ایک ظالم نے، سر اقدس پھٹ گیا، حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئی، میرے ابا کا کیا حال کر دیا، کھجور کی چھال جلائی تو سر میں سے خون بند ہوا۔ لوگ آئے، یا نبی اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے جواب دیا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمتا، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ کی رحمت بھری ذات کو محدثین نے ایک سکتے کے بغیر آپ کا عمل نقل کیا ہے کہ آپ کی رحمت بھری ذات کو یہ خیال ہوا کہ جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کہ ان پر عذاب نہ آ جائے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی اتنی اضطراب کے ساتھ ہم ان کے لیے دعا کر رہے تھے، ڈر کی وجہ سے ان پر عذاب نہ آ جائے، کہ آپ کی خوبصورت بغلیں دکھ رہی تھی، اتنا اٹھا لیا آپ نے ہاتھ۔ دعا مانگتے مانگتے جب آدمی اوپر ہو جاتا ہے، پھر آپ نے دعا مانگی اللہم اہد قومی فإن